ربوبیت کے تقاضے سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، ربوبیت اور عبادت کا حکم دینے کے علاوہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ربوبیت کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے اور انہیں ادا کر سکتا ہے جو والدین کی اطاعت اور خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ دنیا میں اپنے والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور ان کی انتہائی مہربانی اور شفقت کا ثمر اس کی تربیت اور پرورش ہے، اس لیے مجھے ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے، تو وہ یقیناً خالق کائنات کی عنایات کو سمجھنے اور اس کی توحید عبادت کے تقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا شریعت اسلامی کے اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ تہذیب فرنگ کی طرح اسلامی تہذیب شرعیت کا یہ فتویٰ نہیں کہ لڑکا عاقل، بالغ اور صاحب اختیار ہو جائے تو بیوی کے ساتھ اپنا گھر بار الگ کر لے اور بوڑھے ماں باپ سے تعلق رکھے تو محض دور کا۔ مفسرین، محدثین اور فقہاء نے قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ والدین اگر مشرک اور کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن معاشرت واجب ہے، بجز اس کے کہ بعد شرک اور کفر میں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ آیت میں کوئی نسخ نہیں۔ والدین اگر مشرک ہیں ان کے حق میں دعا ہدایت جاری رہنی چاہیے، اور اگر مومن ہو تو دعائے رحمت۔ پتہ چلا اگر والدین مشرک ہیں یا کافر ہیں یا بد مذہب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ اگر ایماندار ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کے لیے دعائے رحمت کی جائے۔ آیت مبارکہ کا مدعا یہی ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ذوالجلال والاکرام نے جو احکام نافذ فرمائے ہیں ان میں سے پہلا حکم یہی ہے، خدا وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے۔ اس سے اہم اور عظیم الشان فرمان کے بعد دوسرے حکم جو دیے جا رہے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے متعلق ہیں۔ جب ماں باپ جوان ہوں اور اپنی ضروریات کے خود کفیل ہوں اس وقت تو بچے عموماً ان کے فرما بردار ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے دست نگر ہوتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور صحت بگڑنے لگتی ہے تو وہ خود روزی کمانے سے قاصر اور اولاد کے سہارے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سعادت مند اولاد کا فرض ہے کہ ان کی خدمت گزاری اور دلجوئی کے لیے اپنی کوشش وقف کر دیں۔ اگر مرض طول پکڑ جائے، مطلب اگر خدا نخواستہ والدین بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی مرض بڑھ جاتی ہے، ان کا مزاج چڑچڑا ہو جائے اور وہ بات بات پر خفا ہونے لگے، ان حالات میں بھی ان کی ناز برداری میں کوئی کسر نہ اٹھائے رکھے۔ خبردار، کہیں اکتا کر یا ان کی خفی سے آشفتہ خاطر ہو کر زبان سے اف نہ نکلے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بوڑھے والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے،
اس سے غنیمت سمجھے، ان کے علاج معالجہ اور آرام عیش پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ جب ان سے کلام کرے تو سخت کلامی سے اور ایسی محبت بھری انداز سے بات کرے، سخت کلامی سے نہ کرے، اور پیار اور محبت اور شفقت سے پیش آئے، اور کلام عاجزانہ ہو کر کرے، ان کی دل جوئی کرے اور ان کا دل خوش اور آنکھیں روشن ہوں، اور بے اختیار وہ دعا دیں۔ اپنے بچوں کی اس خدمت گزاری کو دیکھ کر معاشرے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو اولاد کو والدین سے بے نیاز بنانے والا نہ ہو، بلکہ ان کا احسان مند اور ان کا احترام کا پابند بنائے، اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا سکھائے۔ جس طرح بچپن میں وہ اس کی پرورش، یعنی والدین جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بچوں کا یہ حق ہے کہ والدین کے ساتھ اسی طرح پیار اور محبت کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت گزاری کریں۔ اسلامی معاشرے کے ذہنی اور اخلاقی تربیت اور مسلمانوں کے آداب اور تہذیب میں والدین کے ادب اور اطاعت اور ان کے حقوق اشد اور ایک اہم عنصر کی حیثیت سے شامل کیا جائے۔ ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے اصول طے کر دیا۔ اسلامی ریاست اپنے قوانین، انتظامی اور تعلیمی پالیسی کے تحت اسلامی تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے خاندان کے ادارے کو مضبوط اور محفوظ کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس سے کمزور بنائے۔ دنیا میں اس طرح اس سطح ارضی پر ایسے نام نہاد مذاہب قومیں بھی گزری ہیں جن کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب والدین بوڑھے ہو کر قوم کے لیے بیکار بلکہ اس پر ایک بوجھ سمجھے جاتے تھے تو بدبخت اولادیں انہیں لے جا کر سنسان پہاڑی پر چھوڑ آتی تھی اور وہیں پڑے پڑے مر جائیں یا کسی جنگلی جانور کی غذا بن جائیں۔ آیت قرآنیہ میں بڑھاپے کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اسی عمر میں والدین معذور ہو کر دوسروں کی خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسی عمر میں ان کی خدمت اور تبعہ گراں گزرنے لگتی ہے۔ اللہ عز و جل نے جب ان کے سامنے اف کرنے کی بھی ممانعت فرما دی تو ظاہر ہے جو چیزیں ان سے بڑھ کر گستاخانہ یا ان کے حق میں تکلیف دہ ہوں ان کی ممانعت تو کہیں زیادہ ہوگی۔ حکم قرآنی سے مراد یہی ہے کہ والدین کو قولاً فعلاً چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی اذیت پہنچانا جائز نہیں، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اس مفہوم پر، قرآنی آیات پر صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوئے بالخصوص کہ جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں اس وقت والدین کو اپنی اولاد کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اور والدین اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔